اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ادریس سوان، ایڈوکیٹ فرام ایبٹ آباد۔ آج جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے والدین کی طرف سے بچوں کی تربیت بچوں کی دو اقسام کی ہے، ایک مؤثر تربیت اور ایک غیر مؤثر تربیت۔ مؤثر تربیت یہ ہے جی کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق بچوں کی خوراک، لباس اور ان کی صحت کی سہولت اور تعلیم وغیرہ اور ان کی رہنے کی جگہ وغیرہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور دوسری ہے غیر مؤثر تربیت۔ غیر مؤثر تربیت یہ ہے جی کہ والدین اپنی ضروریات زندگی میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ انہیں یہ ہوش ہی نہیں رہتا کہ وہ اپنی بچوں کی ضروریات کس طرح پوری کریں، یا انہیں خوراک کس طریقے سے مہیا کریں، یا پھر ان کے رہنے کے لیے کوئی مناسب جگہ کا نہ ہونا بھی یہ شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور تعلیمی ادارے میں کیا پروگرس دے رہے ہیں، یا واپس گھر میں آ کے اس میں ہوم ورک کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو یہ غیر مؤثر تربیت ہے کہ والدین کا بالکل لاپرواہ ہو جانا، لاپرواہی سے پیش آنا اور بالکل کیئر نہ کرنا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات اس میں شامل ہے کہ وہ غیر مؤثر تربیت میں یہ بھی ہے کہ جی والدین اپنے بچوں کی عمر وغیرہ یا عمر کا لحاظ رکھے بغیر ان سے اپنے مسائل شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سوچتے ہی نہیں ہے جی کہ بچے کی عمر کم ہے، ابھی ان باتوں کو سمجھ نہیں پا رہا، تو وہ یعنی کہ اپنے بڑے بڑے مسائل ان سے شیئر کر دیتے ہیں، یا پھر زیادہ عمر بچے کی یعنی کہ ایج ہونے کے باوجود کچھ چیزیں شیئر ہی نہیں کر پاتے ان سے، یعنی ان سے چھپا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی غیر مؤثر تربیت میں شامل ہے۔ اور سب سے پہلے مؤثر تربیت کی میں تھوڑی سی ایک مثال دوں گا کہ مؤثر تربیت کرنے والے والدین اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پہ انہیں شاباش دیتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی کامیابیوں پہ انہیں تھپکی دیتے ہیں، ان کا ماتھا چومتے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ پھیر کے انہیں دراست دے کے انہیں حوصلہ افزائی ان کی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے بچے کے اندر کرج بڑھ رہا ہوتا ہے، بچے کا کانفیڈنس لیول بڑھ رہا ہوتا ہے، بچہ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو اپنی بڑی کامیابیاں سمجھ کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے اندر یعنی اس کی جان میں جان آتی ہے، وہ یہ مزید آگے بڑھتا ہے، وہ مزید کوشش کرتا ہے کہ اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے، خواہ تعلیمی میدان ہو یا کھیل کود کا گیم کا کوئی پورشن ہو، تو وہ اپنے یعنی مسلسل میں وہ تیزی لاتا ہے کہ اس کو بوسٹ اپ ملتا ہے والدین کی طرف سے، اس کے سرپرست کی طرف سے، اس کے بڑے بھائی کی طرف سے۔ تو وہ جو بوسٹ اپ ہے، جو وہ تھپکی دے رہے ہوتے ہیں والدین یا سرپرست یا بڑا بھائی یا بڑی بہن، تو وہ بچے کے لیے بہت بڑا بچے کو حوصلہ مل رہا ہوتا ہے، اس سے بچے کی مزید یعنی کارکردگی بہتر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ وہ بچوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں اچھی طریقے سے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے جی کہ ان کا بچہ اسے کیا چاہیے، اسے کپڑے چاہیے، اسے نئے جوتے چاہیے، اسے کون سی بک چاہیے، وہ کون سا لباس پسند کرتا ہے، یا کون سی خوراک اسے پسند ہے جس کا خیال والدین اس کا رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مؤثر تربیت میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ مؤثر تربیت میں یہ بھی شامل ہے جی کہ اس کے والدین جو ہے جی اس کو تمام قسم کی سزاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں، یعنی وہ کسی صورت بھی اسے ڈانٹ ڈپٹ سے بھی بچا رہے ہوتے ہیں، اس کو جو ہے نا اس کی تذلیل کسی کے سامنے نہیں کرتے، اور اسے یہ سزاؤں سے یعنی خود بھی سزائیں نہیں دیتے، اور کوئی بھی اسے سزا اگر ان کے بچے کو دے تو اس پہ وہ پراپر ایکشن لیتے ہیں، اس کی یعنی کہ پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ اپنے بچوں کو مناسب معلومات فراہم کرتے ہیں کہ جو بچے کی یعنی اس کی دینی معلومات ہوں یا دنیاوی علم کے لحاظ سے، یعنی علمی معلومات اسے نئی چیزیں اسے بتا رہے ہوتے ہیں جس سے بچہ یعنی کہ اپنے گول کے راستے جو متعین کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری بات یہ جی کہ وہ انہیں مناسب معلومات کے علاوہ خطرات سے بچانا، یعنی کہ جتنے بھی خطرات بچوں کو لاحق ہیں یا جو لاحق ہو سکتے ہیں، فرض کیا کوئی ایسی صحبت ہے جہاں بچہ بیٹھ رہا ہے تو والدین کو پتہ ہے جی یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، یا وہ لڑکے جن کے پاس بیٹھ رہے ہیں ان کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، تو بچے کو والدین بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا فلاں جگہ نہیں بیٹھنا، فلاں جگہ نہیں جانا، وہاں لوگ سگریٹ نوشی کر رہے ہیں، وہاں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ تو یہ بھی مؤثر تربیت میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ قانون کی پاسداری، یعنی قوانین جتنے بھی ہمارے پاکستان میں یہ جس بھی اسٹیٹ میں بچہ رہ رہا ہے اس اسٹیٹ کے جتنے بھی قوانین ضابطے ہیں ان کے بارے میں والدین بتا رہے ہوتے ہیں، ان کی پاسداری کے حوالے سے، یا جتنا بچے کا لیول ہے اس لیول کے حوالے سے جتنے قوانین ہیں اس بچے کی عمر کے مطابق اس کو پتہ ہونا چاہیے، وہ والدین اس کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ بات ہے، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، فرض کہ ایف ایس سی تک پہنچ جاتا ہے، ایف ایس سی کر لیتا ہے،
یا میٹرک کے بعد جب اس کو ایڈمیشن کا آگے پرابلم ہے یا کسی بھی لائن میں وہ جا رہا ہے، تو اس وقت والدین جو ہے، مؤثر تربیت کرنے والے والدین جو ہے بچے کے پروفیشن کے چناؤ میں اس کی مدد کرتے ہیں اور اس پہ اپنی مرضی نہیں تھومتے، بچے کی مرضی پوچھتے ہیں جی کہ وہ کون سی لائن میں جانا چاہ رہے ہیں، وہ کس پروفیشن میں اس کا شوق ہے، کس پروفیشن میں وہ اچھا پرفارم کر سکے گا، کہ اس کا دل یا دماغ کس لائن پہ زیادہ ٹلٹڈ ہے، کس لائن پہ اس کی خواہش ہے جی کہ میں جاؤں، تو اس میں وہ والدین اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں جی جو مؤثر تربیت میں شامل ہیں، اور جب ہم اپنے بچوں کی مؤثر تربیت کریں گے اور ان کا ہر طرح سے انہیں کانٹ چھانٹ کر کے انہیں ایک مقام پہ پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً ہمارا بچہ بڑا ہو کے اچھے پروفیشن میں اپنا نام پیدا کرے گا، وہ اپنی زندگی کی لائن لینتھ دیکھتے ہوئے آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔